زبیر صاحب، ایک آپ کی پارٹی کے نو ڈاؤٹ ایک وزیر اعظم تو ہمیشہ اگرچہ دو ہو چکے ہیں اب آپ کی پارٹی کے، بلکہ 3 ہو چکے ہیں. آپ کی پارٹی کا جو اصل کینڈیڈیٹ ہے وہ تو نواز شریف صاحب ہیں. اس بارے میں بھی تھوڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب ہی پارٹی کے واحد کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے؟ اور اگر ایسا ہے تو شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، اور یا پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ، وہ کہاں جائے گی؟ کیا اس بار یہ تعین ہو چکا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ دونوں شریف فیملی میں ہی رہیں گی؟ دیکھیں، مجھے ایک پوزیشن کا صرف پتہ ہے، باقی ابھی کسی کو بھی نہیں پتا. اگر کوئی کہتا بھی ہے تو میرا خیال ہے وہ تکا مار رہا ہے. پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ میاں محمد نواز شریف ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ اس کی وجہ صرف ایک واحد یہ ہے کہ میاں نواز شریف ہی کا ووٹ ہے. پاکستان کے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ورکرز ہیں ان دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفنش ایجنڈا ہم نے ایک دفعہ پورا کرنا ہے، کہ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ ان کو نکال دیا گیا. سو واٹ دے وانٹ از کہ جی میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، 5 سال اپنے مکمل کریں اور پھر ان کو تسلی ہوگی. لیکن پہلی تسلی ان کو اس وقت ہوگی کہ جی میاں نواز شریف از دا کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹرشپ اینڈ دیر از نو ون who can challenge that situation. لیکن زبیر صاحب اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 65% جو ہماری آبادی ہے ملک کی وہ 30 سال یا اس سے بھی کم عمر کی ہے. تو ایسی سچویشن میں گو کہ ووٹ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، لیکن ایسی سچویشن میں اب نئی نسل کی قیادت کو آگے لانا ہوگا نون لیگ کو. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. یہ اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ الیکٹورل پروسیس سمجھتے ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو آج کے چیلنجز ہیں دے آر بیسٹ ریپرزینٹیڈ بائی دوز ہو آر بلو دی ایج آف 30 فار ایگزامپل، یوتھ ہے وچ از دا فیوچر آف پاکستان، اور ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور تمام سیگمنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا، اس میں رورل آبادی کے بھی وہ یوتھ ہے اور اربن سینٹرز کے بھی جو پڑھا لکھا یوتھ ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا تو لازمی جز ہے. اور وہ اس کے لیے آپ کو ایک فریش فیسز بھی چاہیے. آپ کو اپنا جو ایجنڈا ہے، اکنامک ایجنڈا خاص طور پر، وہ اس کو ریفلیکٹ کرے جو چیلنجز اور جو لوگوں کی ڈیزائر ہے یا جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، جو اربن سینٹرز کے معاملات ہیں، جو رورل سینٹرز کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا. اور یہ میں آپ کو صرف بتا دوں کہ جو ہم اب پریپیئر کر رہے ہیں، اور ایک دیر از اے ریئلائزیشن کہ پاکستان نیڈز اے ریفارم بیسڈ اکنامک ایجنڈا. ادروائز ہم اگر وہ، میں جس طرح کہتا ہوں ریفارم اور پیرش، اس وقت سچویشن اتنی خراب ہے کہ آپ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہ کریں جو کہ پہلے ادوار پہ لیٹ سے کہ پیچھے رہی ہیں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، صاف پینے کا پانی ہے، پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے. وہ عام شہری ہے پاکستانی جس کو 2 وقت کی روٹی بھی ملنا مشکل ہے. سو اگر ہم ان کا نہیں سوچیں گے آج، اور پھر دوسرے ریفارمز ہیں، ٹیکس ریفارمز ہیں، انرجی سیکٹر ریفارمز ہیں، بینکنگ سیکٹر ریفارمز ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو فکس کرنا ہے. 600 700 800 بلین روپے کا لاس ہو رہا ہے انہوں نے اینول بیسس. پی آئی کی آپ حالت دیکھ لیں، اور اسٹیل مل اور دوسرے. سو آئی تھنک پاکستان نیڈز این اکنامک ایجنڈا جو ریفارم بیسڈ ہو. اینڈ پاکستان مسلم لیگ بہت اس چیز میں اس وقت کانشیس ہے کہ اگر ہم نے وہی پرانے ٹائپ کا کچھ کرنے کی کوشش کی تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. زبیر صاحب، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ ان حالات میں میاں صاحب کو جو اقتدار ملے گا اس میں میاں صاحب کو اختیار بھی پورا ملے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، ملنا چاہیے نا. کیونکہ ہمارے پچھلے وزیر اعظم تو کہتے رہے وہ بڑے بے اختیار تھے، انہیں کوئی اختیار نہیں ملا. عمران خان صاحب کے ساتھ میں جتنا بھی سمپتائز کر لوں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو وہ صحیح بات کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی بات چیز غلط ہوئی اس کا انہوں نے پیچھے. ویسے تو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے اختیار، جی عمران خان صاحب نے بعد میں کہا کہ مجھے اختیار نہیں تھا. وہ بھی جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا تھا، فلانا فیصلہ بھی جنرل باجوہ نے کیا تھا. اگر جنرل باجوہ ٹوٹل ڈومینیٹ کر رہے تھے تو وہ اس وقت میرا خیال ہے بیسٹ ٹائم تھا اسمبلیز توڑتے اور عوام کے پاس جاتے کہ جی مجھے آپ ایسا مینڈیٹ دیں تاکہ میں اس کو چلا سکوں بغیر کسی بلیک میل ہوئے ہوئے.
ہر ایک شہباز شریف صاحب کی جو حکومت کا آپ نے ذکر کیا، لیکن 16 مہینے اور 5 سال کی حکومت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو آئے تھے، کوئی مینڈیٹ لے کے اس طرح سے نہیں آئے تھے. اب ہم مینڈیٹ لے کے آئیں گے، عوام کے پاس یہ اکنامک ایجنڈا ہمارا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ڈیلیور کر سکتی ہے، وہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس. لیکن 16 ماہ کی کارکردگی ابھی عوام بھولی نہیں ہے زبیر صاحب. بڑا مشکل ہوگا عوام میں جا کے اس کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا. میاں صاحب کی واپسی کو آپ کتنے مؤثر انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جی ٹی روڈ کے اطراف میں بھی اب جو سیاسی ماحول ہے وہ بڑا بدل چکا ہے. ہم بھلانے کی کوشش کریں گے 16 ماہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ سندھ میں کیا آپ باقاعدہ طور پر کچھ اتحاد میں جا رہے ہیں اگینسٹ پیپلز پارٹی یعنی جی ڈی اے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ بی اے پی جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے کچھ معاملات سیدھے ہو گئے؟ دیکھیں سندھ کا میں جواب دے دیتا ہوں. پہلے سندھ میں یہ میں بتا دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز آن اٹس اون جس طرح سے اس نے فیصلہ کیا اور جس طرح سے اس نے الیکشنز میں 2023-2024 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا. وی آر ویری ویری ایگریسولی گوئنگ ٹو گو اینڈ پٹ آور کینڈیڈیٹس اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑا چانس ہے اگین عوام کو کنونس کرنا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پیپلز پارٹی جس کو 15 سال ان انٹرپٹڈ ملا، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملا. اینڈ لک ویئر سندھ واز ان 2008 اور آج سندھ کہاں کھڑا ہے، کسی انڈیکیٹر سے بھی دیکھ لیں اور اس کا موازنہ کر لیں پنجاب سے فار ایگزامپل. سو وی ہیو اے گڈ سالڈ، ہمارے پاس اسکور کارڈ ہے پچھلے 3 اتوار کا ہم جا کے. سو جہاں تک باپ پارٹی کا اور پھر اگر اتحاد ہوگا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اینٹی پی 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 کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یا انڈیویجول ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اور ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوگا. اچھا دوسری بات یہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی پاپولر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پیپلز پارٹی کے پاس الیکٹورل سپورٹ نہیں ہوگی، تو بھرپور مقابلہ ہوگا، لیکن یہ ون سائیڈڈ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے فی الحال ان کے پاس. وہ یہ شکوہ بار بار کر رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کس بیسس پر گلا شکوہ کر رہی ہے. انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے، میں خود مطلب یہ کمٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل اسی طرح سے ہوگا. اب بندے آپ لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو جلسہ بالکل انشور کریں گے کہ پنجاب کی حکومت ایڈمنسٹریشن جو بھی ہے ان کو سپورٹ ہو. ہیلی کاپٹر اگر ان کو چاہیے ہوگا وہاں آنے کے لیے، اترنے کے لیے، تو وہ بھی صاحب آپ کا تو زور چلتا ہے نا پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ، اس لیے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں ہیلی کاپٹر تک پہنچانے کی، تاکہ وہ ہیلی کاپٹر میں آئیں، لینڈ کریں اور پھر جلسہ گاہ آئیں، لیکن آگے لوگ بھی تو ہونے چاہیے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.